ہم پچھلے دنوں پتہ نہیں کون سے علاقے میں گئے، پوری فصلوں کی فصلیں تباہ پڑی. ہوا کیا؟ انہوں نے کہا 3 گھنٹے مسلسل زالہ باری ہوئی، 3 گھنٹے اجاڑ کے رکھ دیا فصلوں کو پکڑ کے. پتہ نہیں اسے کون سی ادا بری لگی، کون سی اس نے غلطی پہ پکڑا. ماشاءاللہ اور تمہارے سامنے میں بلا تاخیر واعظ خوش الہان خطیب پاکستان اور ہر مسلمان دیشان قاری قرآن حافظ قرآن حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کو میں دعوت خطاب رساں. اندھے کو پہلے تسا ذرا بیداری دا ثبوت دیو چاہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ہاتھ چاہ کے صحیح، ہاتھ چاہ کے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. یہ بچھے چہرے نال نہ بہو بلکہ یہ حشاش بچھا چہرے نال بہو. نعرہ تکبیر. جی میں اللہ دا نام بلند ہے، یہ ہاتھ بلند کر کے آکھو نعرہ تکبیر. یہ ہاتھ بلند کرنا تمہارے سارے واسطے گواہی ہے کہ اسا اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ہونے دے ہیں. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. اور بلا تاخیر تو نے سامنے حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب خطاب فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بہت ہی پیارے بزرگوں عزیز و دوستوں، آج کا یہ پروگرام جامع مسجد ولایت الخیر جس کا تقریباً 1/4 کام ہو چکا ہے اور باقی جو کام تعمیراتی مراحل میں ہے، اس علاقہ کی ہر لحاظ سے معتبر شخصیات خواہ وہ مذہبی ہوں یا سیاسی سماجی ہوں، محترم و مکرم حضرت اقدس مفتی نعیم الرحمن صاحب دامت و فیوزہم کی ہر لحاظ سے سرپرستی فرما رہے ہیں. حاجی فضل صاحب جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور جنہوں نے یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی، اور دنیا کے اندر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی اس جنت کے وارث بن گئے جس کا طول و عرض زمین آسمان سے زیادہ ہے. انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اس کوتاہی پر انسان کے منہ سے بے ساختہ یہ بھی نکل جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اور کسی کے گناہ ہوتے دیکھ کر، کسی کو گناہ میں ملوث دیکھ کر انسان کی زبان فوراً بولتی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس پیر عبد المعبود صاحب آزاد دامت و فیوزہم چونک قریشی کے اجتماع میں انہوں نے الحمدللہ اعتماد اور یقین کیا، بھروسہ کیا، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مالکیہ کی دستار میرے سر پہ باندھی. اللہ قبول فرمائے اور مجاز کیا، اجازت دی، اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے تاکہ اس سلسلے کے فیض کو بھی لے کر پورے پاکستان کے اندر پھریں اور پوری دنیا کو یہ بتلائیں کہ جن اللہ والوں سے ہم وابستہ ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبروں سے جو بہاریں ہیں وہ ہماری جھولیوں کے اندر آ رہی ہیں. پیر طریقت رہبر شریعت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت و فیوزہم اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک بہت بڑی دینی درسگاہ جامعہ عربیہ کی سرپرستی اور بہت سارے اداروں کی سرپرستی فرماتے ہوئے قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاروں سے اس امت کے مستقبل کے معماروں کی زندگیوں کو روشن کر رہے ہیں. اور جو بوٹے آپ حضرات کے 5-5 10 روپے کی بدولت دینی اداروں کی نسبت سے لگے ہیں، آج وہ ایک بہت بڑا گلشن کی صورت اختیار کر گئے ہیں. پڑھ وہ رہے ہیں، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ وہاں چل رہا ہے، اور ان 5-10 روپے کا فیض سالوں کے بعد بھی ہماری جھولی کے اندر آ رہا ہے. ملک بشیر صاحب یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا کلیم اللہ صاحب اور جتنے حضرات دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج، ضروری نہیں کہ جن کے میں نام لوں انہی کی چاہت میرے دل میں ہو، یہ سارے چاہت والے لوگ ہیں. اور میں ان سے کیوں چاہت نہ کروں، اللہ کی قسم یہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کیسے بنانا چاہیے، کس طرح بنانا چاہیے، اللہ نے پورے علاقے میں اللہ نے مشورے کے لیے اللہ نے آپ لوگوں کو اور ہمارا انتخاب کیا. یہ کوئی چھوٹی سعادت والی بات ہے. ہم سمجھ رہے ہیں 4 آدمی آکے بیٹھ گئے، چندے کا پروگرام ہے. مجھے یہ بتاؤ جو زمین آسمان کا نظام سنبھالنے والا، اسے ہمارے چندے کی ضرورت ہے؟
اسے ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں، اسے چندے کی، اتنا بڑا پیکج، اللہ اکبر۔ 1000 اینٹ پر 100 روپے پر زمین آسمان سے بڑی جنت دے رہا ہے۔ اور پھر یوں نہیں کہ دو گے تب۔ علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو جو بڑی مشہور ہے، من بنا للہ مسجدہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کا گھر دنیا میں بنانے کا ارادہ کر لے وے، اللہ اس کا گھر زمین آسمان سے بڑا جنت کے اندر بنا دیتا۔ کس کا اتنا جگرہ ہے کہ وہ زمین پر کہے میں اللہ کا گھر بناؤں؟ لیکن فرمایا بندے تو نیت کر لے، غریب ہے امیر ہے، نیت کر لے، میں تیری نیت پر بھی وہ اجر عطا فرماؤں گا جس اجر کو نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو۔ یہ تو دنیا کے ہے نا، ضرب جمع تقسیم، اللہ کی ضرب جمع تقسیم پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ تو دنیا کی گنتی ہے نا کہ انسان کو سمجھا، اللہ کی گنتی پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کا بغیر حساب کتاب کیا؟ آپ میں کسی کی جھولی میں کچھ 10 آنے کچھ 10 روپے یا کھلے نوٹ ڈال دیں اور کہے ہر دے لے بغیر حساب کی لے جا تیری مرضی، صبح سے شام تک، شام نہیں کل تک، 2 نہیں 4، 4 نہیں 5، 10 نہیں 15 آدمیوں کو ساتھ بٹھا کے یہ شمارہ گن لے گا۔ جو اللہ کا بغیر حساب ہوگا ساری دنیا کے انسان نہیں گن سکتے کیا جو اللہ اپنے بندوں کو دے۔ اور وہ جنت، جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، آرام فرما رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ کے سامنے اتنا سا تنکا پڑا ہوا تھا لکڑی کا، فرمانے لگے اس کو اچھی طرح غور سے دیکھ لے اپنے خادم سے۔ فرمانے لگے جتنا بڑا یہ تنکا تجھے فرش پہ پڑنا نظر آ رہا ہے، جنت کے اندر اتنا بھی لکڑی کا تنکا نظر نہیں آئے گا۔ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے خادم مسکرانے لگ گیا اور کہا لگتا ہے اپنی ان سے بیدار ہوئے، اگر جنت کے اندر اتنی سی لکڑی نہیں ہے تو کھجوریں کس پہ آئیں گی، باغ کس پہ بنیں گے، اور بیری کس پہ آئے گی، طرح طرح کے پھل کس پہ آئیں گے، طرح طرح کے فروٹ کس پہ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ جل شانہ جنت کے اندر جو درخت بنائے گا وہ سونے چاندی کا ہوگا۔ اللہ اکبر، پریشان ہو کے کہنے لگا سونے چاندی کے درختوں پہ پھل کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ سلیمان فارسی فرمانے لگے جو اللہ لکڑی سے پھل نکال سکتا ہے وہ سونے چاندی سے بھی پھل نکال کے دکھا دے گا۔ کوئی کچرہ دان نہیں ہوگا، کوئی ڈسٹ بن نہیں ہوگی، کوئی ٹوکری نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، میونسپل کمیٹی کی طرف سے کچرے کے ڈبے کہیں پڑے نظر نہیں آئیں گے۔ الہ العالمین کے پیارے نبی جب ہم سیب کھائیں گے، انگور کھائیں گے، گٹھلی آئے گی، سیب کے اوپر سے چھلکا آئے گا، کھجور کی گٹھلی آئے گی۔ الہ العالمین کے پیارے نبی جنت تو صاف شفاف ہے۔ الہ العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو، ان چھلکوں کو کہاں پھیریں گے؟ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا تو دنیا کا نظام ہے، چھلکے سمیت مل رہا ہے، قیامت کے دن جو اللہ جنت میں دے گا وہ بغیر چھلکے کے عطا فرمائے گا، بغیر گٹھلی کے عطا فرمائے گا۔ اور اللہ اکبر، پروردگار عالم اس میں ہاضمہ اتنا دے دے گا، کھانے کی دیر ہوگی فوراً ہضم ہو جائے گا، نہ کوئی میرے عزیزو کارمینہ لینی پڑے گی، نہ کوئی حاج ملا لینی پڑے گی، اسی طریقے سے نہ کوئی پھکی کا میرے عزیزو اللہ اکبر چمچ لینا پڑے گا، نہ چہل قدمی کرنی پڑے گی۔ فرمایا بندے جستجو دنیا کے اندر کر لے، محنت دنیا کے اندر کر لے، تغودو دنیا کے اندر کر لے، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر بھی دینے کا وعدہ کیا تھا، ایک کام تو کر دے، ذمہ داری تو لے لے، ایک کام کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، تو اپنی ذمہ داری میں نکمہ ہو جائے گا، تو اپنی ذمہ داری کے اندر اللہ اکبر ڈھلا پڑ جائے گا، تو اپنی ذمہ داری کے اندر لاپرواہ ہو جائے گا۔ ذمہ داری کیا تھی؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرا بندہ تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے سارے کنبے کو نماز کا حکم کر۔ لا نسألک رزقا، اور میرا بندہ مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیرے سے رزق کا سوال نہیں کروں گا۔ نحن نرزقک، اتنی زمین پر رینگنے والے جانوروں کو دے سکتا ہوں، کلمہ پڑھنے والے امتی کو کیوں نہیں عطا فرما سکتا، اپنے بندے کو کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ نحن نرزقک، بستر پہ لٹا کے کھلاؤں گا، کمرے میں بٹھا کے کھلاؤں گا، چلتے پھرتے تجھے کھلاؤں گا، اڑتے بیٹھتے تجھے کھلاؤں گا، اے میرا بندہ سوتے سوتے تجھے کھلاؤں گا، سو کے تیری آنکھ کھلے گی، تیرا رب اس وقت
بھی تجھے کھلائے گا، لیکن میرا بندہ نہ شکری نہ کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آج تو اتنا نہ شکر ہو گیا، پیسے کو دیکھ کر میری ہر نعمت کو بھولا بیٹھا ہے. جب میں تیرے سے اپنی دی ہوئی امانت مانگوں میرے بندے نہ کریو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. او بندے مال میرا جو تجھے جان دی ہے، سانس میری ہے، اور میرے بندے انگ حصہ سارے کا سارا میرا ہے. یہ میں نے تجھے امانت دی ہے، قابض ہو کے نہ بیٹھ جانا میرے بندے، اس پہ قبضہ نہ کرنا. مجھے اس وقت تو بڑا برا لگتا ہے جب کہتا ہے میرا مال میری جان ہے، اور میرے بندے پھر میں ازمانے پر آتا ہوں، لینے میں آتا ہوں، ایک جھٹکا نہیں لگتا، تیرے کھیت دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کماد کی فصل دھری کی دھری رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر میں لینے میں اتنی جلدی کرتا ہوں، لقمہ روٹی کا بنا کے تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میں اسے بھی کھانے کی توفیق نہیں دیتا. الہ العالمین دنیا میں رہ کے میں کیا کروں؟ فرمایا میرا بندہ جب تو اپنے کپڑے بناتا ہے کہتا ہے ایک سلوک کا میرے اندر کی طرف بنا دینا، ایک جیب میری سینے پہ بنا دینا، ایک جیب میری سائیڈ پاکٹ بنا دینا، شلوار میں بھی جیب بنا دینا. اور بندے کیا کرے گا؟ الہ العالمین اتنا پیسہ تو عطا فرما رہا ہے، موبائل دے رہا ہے، دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے، انہیں چھپانے کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جیب میں استعمال کروں گا، اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا. کہیں بیٹھا ہوں گا، سفر میں ہوں گا، اچانک خیال آئے گا جیب میں ہاتھ ڈلے گا، جیب میں ہاتھ لگے گا، پتہ لگ جائے گا چیز محفوظ ہے. فرمایا میرا بندہ جو دنیا کی چیز ہے نہ پید ہونے والی ہے، اللہ غنی مرنے کی دیر ہے، پرائے کی گود میں جانے والی ہے، اس کی تو اتنی حفاظت کر رہا ہے. جو دولت میں تجھے ایمان کی دوں گا اس کے لیے بھی تو نے کوئی خصہ بنایا ہے، اس کے لیے بھی تو نے کوئی جیب بنائی ہے. الہ العالمین تو ہی بتا دے تو نے کوئی جیب بنائی ہے. فرمایا جس طرح قمیض میں نے جیب لگا دی، اس طرح انسان کے وجود میں ایمان کو سنبھالنے کے لیے ایک جیب ہے، وہ جیب کا نام دل ہے. فرمایا او میرا بندہ جب اس ایمان کی حفاظت کو پرکھنے کے لیے تیرے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں، اللہ اکبر جانچنے کے لیے میرا بندہ ہاتھ نہیں لگانا پڑے گا. جب اذان کی آواز آئے تیرا قدم اٹھ جائے تو سمجھ لے ایمان موجود ہے، اگر کروٹ بدل کے لیٹ جائے تو سمجھ لے جیب میں پیسہ موجود ہے، سینے میں ایمان کوئی نہیں ہے. جب میں اپنے راستے میں تیرے سے سوال کروں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے اللہ کی نیک بندے بیٹھے ہو، زور کی نماز پڑھ کے آئے ہو، عصر پڑھ کے انشاءاللہ جاؤ گے، جو تمہارے نصیبے میں اللہ نے مقدر میں لکھا وہ تمہیں ملے گا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمیں اچھا بھلا آدمی منہ نہیں لگاتا، آج پروردگار عالم نے اپنے گھر میں بلا کر مہمان بنایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں میرے بندو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. آج تمہارے رب کا گھر ادھورا پڑا ہے، کوئی مجھے قرضہ دے دے، کوئی سیمنٹ کی بوری دے دے، کوئی بجری دے دے، کوئی ریتہ دے دے، کوئی 5-10 ہزار روپیہ دے دے. الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا بندے 5 دے کے دیکھ لے، تیری نسلوں کو جنت کا وارث نہ بنا دوں تو مجھے اپنا رب کہنا چھوڑ دینا. جیسے مولانا بھی آپ سے فرما رہے تھے اللہ اکبر کہ نبی علیہ السلام کی اللہ اکبر غلامی کو بھول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بھول ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ قبول کوئی نہیں. میرے عزیزوں جتنے یہاں چاند ہیرے بیٹھے ہو اللہ تمہارے ایمان میں برکت عطا فرمائے، تمہارے دروشی پڑھنے میں الہی ترقی عطا فرما دے، تمہارے سجدوں تمہارے نوافل میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرما دے. لیکن میرے عزیزوں جتنے یہاں بیٹھے ہو اس چار چفیرے میں اس باؤنڈری میں جتنے جامع مسجد ولایت الخیر کے اندر بیٹھے ہو، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہو، سارے غلام رسول ہو، سارے عاشق رسول ہو، ان میں سے کوئی بھی گستاخ رسول کوئی نہیں. بازار میں جس روڈ سے ہماری گاڑی چل کے آئی موٹر سائیکل والا گزرا وہ بھی غلام رسول ہے، سائیکل والا گزرا وہ بھی غلام رسول ہے، ریڈی بان گزرا وہ بھی غلام رسول ہے، چوک سہو سے گاڑی اندر مڑ کے آئی جتنی دکانیں وہاں تھی سارے غلام رسول ہے، اڈا آڑا اکبر شاہ پہ جتنے بیٹھے
بیٹھے سارے غلام رسول ہے. کسی کی پرچون کی دکان ہے, کسی کی آئل کی دکان ہے, کسی کی کپڑے کی دکان ہے, کسی کی سبزی کی دکان ہے, سارے غلام رسول ہے. ابھی مولانا آپ سے فرما رہے تھے اللہ کے نام کا نام لو اور ہاتھ کھڑا کرو, اللہ اکبر, اپنے ایمان کی طاقت کا اظہار کرو. سب نے غلام رسول بن کر ہاتھ کھڑا کیا. میرے عزیزو, یکم ربیع الاول سے لے کر آج تک جتنے دن گزر گئے, یہ تو سارے غلام رسول ہیں. غلامی کا اظہار کر کے کوئی بازاروں میں نکلا, کسی نے جلسے کرائے, کسی نے میلاد کروائے, کسی نے اپنے گھر کے اندر کھانے پکوائے, کسی نے بلا کے کھانے کھلائے, کوئی دروازے پہ جا کے کھانا دے کے آیا. 95% امت کا طبقہ غلام رسول ہے, عاشق رسول ہے. لیکن سارے غلام رسول چلو آؤ میرے عزیزو, اڈا اکبر شاہ چلیں, جامعہ عربیہ کے دائیں بائیں چلیں, قصبہ گجرات چلیں, وہاں دکان والے غلام رسول بیٹھے. کسی ایک غلام رسول سے 1 کلو چینی خالص لا کے دکھا دو, 1 کلو گھی خالص لا کے دکھا دو, 1 کلو آٹا لا کے دکھا دو. رب کعبہ کی قسم, اگر مال کے اندر خردبر کرنا, لوگوں کو دھوکہ دینا, یہ غلام رسول ہے تو کملی والا تمہارے آگے ہاتھ جوڑا ہے. چلو بازار, سارے غلام رسول ہیں. ایک پرچون والی دکان پہ چینی 1 کلو تول لو, دوسری پہ جا کے تول لو, اللہ اکبر, 2.5 چٹاک ملے گی. یہ کس کو دھوکہ دیا؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اپنے آپ کو تو دے رہے ہو, اللہ کو تھوڑی دے رہے ہو. غلامی تو دور کی بات ہے, مسلمانی بھی نکل گئی مسلمان کو دھوکہ دینے سے. ایک چیز 15 روپے کی, اس نے کہا نہیں 10 کی ہے. قسم اٹھا کے کہہ رہے اللہ دی قسم میں نے 12 دی, کر بھی کوئی نہیں پئی. نہیں یار تیری مرضی دینا, چل 6 روپے لے لے. نہیں بھئی نہیں, جا تیری مرضی. اچھا بلا کے کہہ رہے یار کس نو ڈسی نا, تینو دینا پیا, کتنے کی؟ چل 7 روپے دی لے جا. او خدا کے بندے, تو کیا کر رہے, جب 7 روپے کی چیز دیا, کہنے لگا چلو جانے دو, 10 پورے نہ آئے, 2 روپے تو آ گئے. اس طرح دکاندار کو کہہ رہے, اپنے ملازم کو کہہ رہے, پترا ایویں دکانداری کر دیے, گاہک نو جان نہیں دے ویدہ, کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ سے مل گیا. اللہ اکبر, گنبد خضرا سے آواز آئی, تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اس کو دھوکہ دیا جس سے 2 روپے تو نے فائدہ لیا. آج نہیں تو کل اس کا نقصان پورا ہو جائے گا. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, جو تو نے 2 روپے دھوکہ دے کر اللہ اکبر اپنے ایمان کا نقصان کیا, قیامت آ جائے گی تیرا نقصان پورا نہیں ہوگا. اور میرا بندہ, تجھے پتہ نہ چلا تو نے 2 روپے کے دھوکے کے چکر میں اللہ اکبر اس تھیلی کے اندر اپنے 50 سال کی نمازوں کا سجدہ بھی ساتھ دے دیا. کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مومن دھوکے باز نہیں ہو سکتا ہے. کہاں ایمانداری؟ دکھاؤ ایمانداری. گاہک کے کپڑوں کو دیکھ کر ویسا میرے عزیزوں ویسا ریٹ لگے گا. سارے غلام رسول. یہ تو صبح صبح اس نے دکان کے اوپر میرے عزیزوں ٹیپ ریکارڈر کے اندر نعت لگا رکھی تھی اور سارے محلے کو سنا رہا تھا, تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ. اس نے تو 20 روپے کے گلاب کے پھول لے کر مکہ مدینہ کی سینی پر, بغداد والے اللہ کے ولی کی سینی پہ لگا رکھے تھے. اگر بتی کی دھونی لگا رہا تھا, مسجد سے پانی پڑھوا کر اپنی بیوی سے صورتیں پڑھوا کر پانی دکان کے اندر چھڑک رہا تھا, صفائی کر رہا تھا. اللہ اکبر, اس کو بے شرم کو شرم ہی نہ آئی. اس نے نبی کے غلام کو دھوکہ دیا, اس نے 10 روپے کی خاطر اپنا ایمان ہی بیچ ڈالا. اللہ اکبر. اوہ لوگوں, دنیا گناہ کرتی ہے پردے میں, اس نے تو روزہ رسول نے رکھ کر اللہ اکبر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا, خدا کی مخلوق کو بھی دھوکہ دیا. ایسا آدمی مجھے ایمانداری سے بتاؤ, مولانا نعیم الرحمن صاحب کی دعوت پر آنے والوں اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے کا حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کہتے ہو علماء کرام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تم نے ہمیں موبائلوں کے اوپر دکھایا, ہمیں کیا پتا تھا حوریں بیمار کیٹ کے اندر آ گئیں. اتنا دین کے ساتھ
پہلے کرونا آ کے جا نہیں رہا، 1 جنوری سے 5ویں لہر کرونے کی دوبارہ آ رہی ہے، پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنے گا۔ میرے عزیزو، ہور مارکیٹ کے اندر آئی، مجھے خدا کی قسم ہور لانے والے سے گلا کوئی نہیں، پورے ملتان کا چکر لگوانے والے سے گلا کوئی نہیں، مجھے تو اس باپ پر رونا آ رہا ہے جس نے اپنی غیرت کا جنازہ نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اس باپ نے کیا مرنا کوئی نہیں؟ وہ جو لڑکی سفید جوڑے میں ہم نے بھی دیکھی جو حور بن کے آئی ہوئی تھی، بتاؤ اس کے بھائیوں کی غیرت کہاں گئی تھی؟ بڑا تکڑا جوان اس حور کے پاس بیٹھا تھا، پتہ نہیں بھائی تھا باپ تھا کیا تھا، کیا اس نے مرنے کے بعد قیامت کے دن حوض کوثر پر آمنہ کے لال کا سامنا نہیں کرنا؟ چیلنج ہے، سارے غلام رسولوں میرے ساتھ چلو، عصر کی نماز پڑھ کے میں نے سفر کرنا ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ رستے میں کتنی کپڑی کی دکانیں آئیں گی، گارمنٹس کی دکانیں آئیں گی، راستے کے اندر میرے عزیزوں کتنے کپڑے والے آئیں گے، کتنے ریڈی میڈ گارمنٹس والے آئیں گے۔ سارے غلاموں، محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں زینب کی چادریں تلاش کرنے والوں، کوٹ ادو میں سیدہ زینب کی چادر تلاش کی گئی، محمود کوٹ میں کی گئی، اور میرے عزیزوں چوک قریشی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر میرے عزیزوں اپنے جسموں سے خون نکال کر زہرا کی چادر کا سوال کرنے والوں، چلو غلام رسول پورے پاکستان میں کسی کپڑے کی دکان سے مجھے زہرا والا لباس لا کے دکھا دو۔ چلو چلے، پورے پاکستان میں ایک دکان پر چلو اور جا کے کہو جو لباس سیدہ فاطمہ الزہرا پہنتی تھی اس لباس کی میری بچی کو ضرورت ہے۔ ٹیلر ماسٹر کے پاس چلے جاؤ میرے عزیزوں، وہ تمہیں طرح طرح کے کپڑے کے ڈیزائن بتلائے گا۔ اگر جا کے کہہ دو مجھے وہ لباس دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیا کرتے تھے، یہ غلام رسول مسکرا کے دکھائے گا، کہے گا مجھے پتہ کوئی نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانا آسان ہے، بقول مولانا کے کہ جنت البقیع کے اندر قبر بنانا بڑا مشکل ہے۔ جاؤ جاؤ میرے عزیزوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبروں پہ جا کے پوچھو تمہیں غلام بننے کے لیے کن کن چیزوں کی قربانی دینا پڑی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نبی کے غلام گھر بار نہیں دکھائیں گے، اپنے جسم سے کفن اتار کے دکھائیں گے۔ نبی کا غلام بننا بڑا مشکل تھا، ہم نے چمڑے اڑوا کے نبی کے قدموں میں غلامی کا شرف حاصل کیا۔ اگر اس غلام اور اس غلام رسول کو اللہ پلا دے، خدا تیری مہربانی، بڑے نکمے ہیں۔ اگر ہمیں حوض کوثر مل گیا تو بلال کے آنسوؤں کو کون صاف کرے گا؟ یا رسول اللہ، یا آپ کا غلام رسول ہے، اس کے اللہ کی دین کی خاطر، دین کے پھیلانے کی خاطر اس کے جسم پر نشان نہ آیا۔ اگر یہ حوض کوثر کا مستحق ہے تو کملی والے میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دنیا والوں کو دکھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، مجھے جب مکے کی گلیوں میں آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، آگ کے انگارے میرے جسم کے اندر گھس جایا کرتے۔ جگرہ چاہیے نبی کا غلام بننے کے لیے، عشق تو سارے اس کا اظہار کرتے ہیں، جگر کٹانے والے، اولاد کلبہ کشانے والے، رب کعبہ کی قسم غلامی کا ادا کرنے والے 1400 سال پہلے قبروں میں جا کے سو گئے۔ تیرے میرے ماربل کے مکان پر، تیرے میرے کمروں میں فانوس ہے، طرح طرح کی چائنا کی لائٹیں ہیں، رب کعبہ کی قسم جنریٹر تیرے گھر میرے گھر میں، سولر سسٹم تیرے میرے گھر میں، یو پی ایس تیرے میرے گھر میں، بجلی تیرے میرے گھر میں، 4 چفیرے بلب جل جائے تیرے میرے گھر میں، اتنی روشنی نہیں ہے جتنی اللہ نے صحابہ کی قبروں کے اندر نور کی روشنی کر رکھی ہے۔ وہ غلام رسول ہے۔ جوان آیا
مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور آکے کہنے لگا کملی والے غریب ہوں، مدینے کا غریب مزدور آدمی ہوں، بچوں کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی میرے گھر کے ساتھ یہ کھجور کا اتنا بڑا درخت ہے، اللہ کے پیارے نبی اس کی کھجوروں کے دو چار ٹکڑے میرے گھر میں گرتے ہیں، بچے بھوکے کھانے لگتے ہیں۔ پروردگار عالم کے پیارے نبی پڑوسی دیوار کی پلانگ کر دیوار پر چڑھ کر ایسی الفاظ سے مجھے القاب سے نوازتا ہے، کملی والے میرا کلیجہ ہی کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے تو نشانی بتائی ایمان والے کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ ناجائز بات تو غصہ دور کی بات ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اے لوگو جائز بات پر غصہ کون پینے والا ہے؟ نسل در نسل لڑائی چلی آ رہی ہے، نسل در نسل جھگڑے چلے آ رہے ہیں، والعافین عن الناس۔ اس آیت پر اس کا مصداق اس آیت پر کون عمل کرے گا؟ بہن بھائی کے دروازے پہ گالی دے کے آئی، یہ بھی غلام رسول ہے۔ بھائی نے بہن کو دھکے دیے، یہ بھی غلام رسول ہے۔ جنازے دونوں کے گھروں سے، ادھر بہن کا جنازہ اٹھا، بھائی نے کندھا نہ دیا، ادھر بھائی کا جنازہ اٹھا، بہن رونے پر دروازے پہ نہیں آئی، دونوں غلام رسول ہیں۔ ایک مارکیٹ میں دونوں بھائیوں کی دکانیں ہیں اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، صدیاں گزر گئی، اللہ اکبر، درمیان والا آدمی ایک دوسرے کو پیغام پہنچا رہا ہے، بڑا بھی بھائی غلام رسول، چھوٹا بھی بھائی غلام رسول ہے۔ اور میرے عزیزو بتاؤ، اگر خدا کی نافرمانی قدم با قدم کر کے ہم غلام رسول بن گئے تو پھر گستاخ رسول کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزر گئی میرے عزیزو، قرآن پاک کھول کے نہ دیکھا، میں غلام رسول ہوں، 5 وقت کی نماز میرے گھر کے اندر پڑھنے والا کوئی نہیں، میں غلام رسول ہوں۔ اللہ اکبر، میں ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، ایسے موبائل چلایا، ایک کلپ نکل آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا حضرت جی آپ میرے لئے دعا فرمایا کریں، بڑی برمار ہے، دن میں بھی پروگرام ہے، رات کو بھی پروگرام ہے، صبح بھی پروگرام، شام کو پروگرام ہے، روٹی کھانے کا موقع نہیں ملتا، تھکن بڑی زیادہ ہے، سفر پر سفر ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دو۔ اللہ کی بڑی مخلوق پیاسی سیراب ہو رہی ہے، بے نمازی بن رہے ہیں، اللہ اکبر، لوگ متقی بن رہے ہیں، تہجد گزار بن رہے ہیں، عورتیں پردہ کر رہی ہیں، نمازن بن رہی ہیں۔ اللہ والے مسکرائے، فرمانے لگے اللہ اور تجھے ترقی عطا فرمائے، یہ بتا سارا اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ بتا روزانہ کے فرضوں کے بعد نوافل کی کیا ترتیب ہے؟ درود شریف کتنا پڑھتا ہے؟ ذکر اذکار کتنا کرتا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ذات کے لیے اللہ کے آگے کتنا روتا ہے؟ اللہ اکبر، بتا قرآن پاک کی تلاوت کی روزانہ کتنے پاروں کی ترتیب ہے؟ جب سر جھک گیا اس وقت پتہ لگا اے لوگوں، مجمع کے اندر تو سارے سینے سے لگائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے قبر میں پھینکنے کے بعد کوئی پھیرا مارنے نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں میرے رب کو یہی میرا عمل پسند آ جائے، میں مسجد اور مدرسے کے لیے لوگوں کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہوں، یقین جانو مجھے رتی برابر شرم نہیں آتی۔ لوگ خطیب پاکستان کو کیا کہیں گے؟ ہر جگہ مدرسے مسجد کے لیے مانگتا پھر رہا ہے۔ اے لوگوں، خدا پاک کی قسم، کوئی کسی کے لیے ووٹ مانگے گا، کوئی کسی کے لیے رشتہ مانگے گا، اللہ نے مجھے میری نوکری عطا فرما دی، خدا کی قسم، خدا کے گھر کے لیے میں اللہ کی نوکری کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے گلشن کے لیے میں اللہ کے نبی کی نوکری کر رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، مجھے وزارت نہیں چاہیے، قیامت کے دن کملی والا مجھے اپنا مراسی کہہ کے قبول فرما لے۔ کیا پتہ فرما دے عبدالحنان کہاں ہے؟ اللہ اکبر، عبدالحنان تو کہاں ہے؟ اللہ غنی۔ کہاں ہے عبدالحنان جو لوگوں کے آگے
کے جھولی پھیلا کے میرے نام پر بیٹھ جایا کرتا تھا. خدا کے واسطے جیبوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے, نکالنے کو دل نہیں کرتا. اے لوگو, اللہ کی عزت کی قسم, مہنگائی نہیں, دلوں کی سختی ہے. تیری جیب میں قیامت کے دن پیسہ دے کے سیدہ فاطمہ رو کے دکھائے گی, ابا اس کی جھولی میں دیکھ پیسہ اولاد موجود ہے, میری گود میں دیکھ. اللہ اکبر, سارا کلبہ خالی, الہ العالمین کے پیارے نبی ساری جھولی خالی. اتنی مظلومیت کی داستان ہے. اور لوگوں, آل رسول کا جو بنات کا بچیوں کا کلبہ بچا تھا, خدا کی قسم کوئی ایسا جوان مرد نہیں تھا جو انہیں مدینے حفاظت کے ساتھ لا سکے. مر گئے, پیسہ کوئی نہیں. غریب کا دروازہ جا کے بجاؤ, خدا کی قسم لاکھوں روپے کے موبائل گھر سے ملیں گے, پھر بھی مر گئے. موٹر سائیکل سواری تیرے گھر کے اندر ہے, زرعی آلات تیرے گھر کے اندر ہے, گاڑی دروازے پہ کڑی ہے. اچھا اللہ صبح ناشتہ کراتا ہے, دوپہر کو اچھا کھلاتا ہے, پانی مانگا پانی دیتا ہے, دودھ مانگا دودھ دیتا ہے, روزانہ تجھے دھلے کپڑے پہناتا ہے, روزانہ تجھے تازی کھلاتا ہے. خدا پاک کی قسم ہے, ابھی نہیں مرا, جب کفن بھی تیرا گل جائے گا, ہڈیاں تیری قبر میں گل جائیں گی, اس وقت پتہ لگے گا کہ اب مر گئے. اللہ کوئی ایسا وقت لے کر آئے جب میت کو ہم قبر کے اندر اتارے, میت تیرے میرے سے خدا اسے توفیق دے, وہ آنکھیں کھول کے مخاطب ہو اور اسی وقت بتائے ابھی تم میرے پہ مٹی بھی ڈال کے گئے, دیکھو سامنے کون آ کے کھڑے ہو گئے. ابھی نہیں مریں گے تو اس دن جب ملک نکیر سامنے آ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ اکبر, قبر پہ پھولوں والی چادر لے کے آیا, ہم نے تیرے کفن میں جگہ جگہ ڈھونڈی, ایمان کا ذرہ ہی کہیں نظر نہیں آیا. من ربو کا بتا, دل کے کندھے پہ کلمہ شہادت کے نعرے سنتے آیا, من ربو کا بتا, وہ تیرا رب کہاں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والے ما دینک. بتا تجھے غسل دینے والوں میں کتنوں کو خود غسل کا طریقہ آتا تھا. جس قبر کو تو نے ماربل کی بنایا, جس قبر کو تو نے سنگ مرمر کی بنایا, اللہ غنی, جس کی غلامی کا دم بڑھتا ہے, جا اس کے روزے میں جا کے دے, کوئی پتھر نظر آ رہا ہے. میرے استاد جی نور اللہ مرقدو, جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا تھا, ایک دن موج مستی میں بیٹھ کے کہنے لگے, عبداللہ اگر تجھے میرا جنازہ مل جائے تو میری قبر بناتے 3 چیزوں کا خیال کریو. ایک میرے اور مٹی کے درمیان چٹائی نہ بچھانا, دوسرا میری قبر بغلی بنانا, تیسرا کچے مٹکے میری قبر کے اندر رکھنا. میں نے اللہ اکبر حدیث پاک میں پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں اتارا گیا, خدا چاہتا تو جنت کے بچھونے بچھا دیتا, رب کعبہ کی قسم مٹی اور وجود کو برابر کر دیا گیا تھا. بات مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر کی بات کرتے ہو, یقین جانو آخری وقت تھا. کیا وصیت کر رہے اوہ لوگو, میرے مرنے کے بعد نئی چادروں میں کفن نہ دینا, پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا, یہ نئی چادریں کسی مدینے کی غریب کی بچی کے کام آ جائیں گی. بات اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی گلی نگر نگر عمر کی کرتے ہو, جو عید کے دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے ننگے پاؤں جا رہا ہے. عمر تیرے پیر کا جوتا کہاں ہے؟ کہنے لگا ہے لوگوں, جب سے نبوت کا خادم بنا, جب سے خدا کی مخلوق کی نوکری آئی, اپنے پیر کا جوتا عمر بھول گیا ہے. 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے, لیکن میری تنخواہ مجھے عید والے دن جوتا خریدنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی ہے. کون
عثمان غنی رضی اللہ تعالی جو قبرستان میں بیٹھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں، 82 سال کی عمر، بگی داڑھی، چٹی داڑھی، ایک بال بھی کالا کوئی نہیں. کسی نے کہا عثمان 2 مرتبہ نبی کے دروازے پر دولہا بن کے آنے والے، بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ کہنے لگے اسی روزے والے نے کہا تھا قبر تو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں کامیاب تو آگے کامیاب ہے. تمہیں کیا پتا قبر کا اندھیرا عثمان غنی کو رلا رہا ہے. کہاں بیٹھے میرے عزیزوں؟ کس کو بیٹی دی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ اور لوگوں رخصتی کا وقت ہے، اس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دیا جس کے پاس اپنا مکان کوئی نہیں. کس حالت میں بیٹی کی رخصتی لینے کے لیے حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اب میں بیٹی کو لینے کے لیے آئے، چادر دے دو. ام سلمہ پیمد والی چادر لے کے آئی، اللہ اکبر، بیٹی کو دکھایا کہ یہ چاہتی ہے جنت کی سرداری چاہتی ہے. گوٹے والی لال چادر مانگے دوں گا لیکن جنت کی سرداری کا سوال نہ کرنا. پیمد والی چادر ابے سے لے کر سر پہ رکھ لی، فرمایا بیٹی جنت کے جوڑے تجھے لا کے پہنا دو، میں جبرائیل علیہ السلام جنت کے دوپٹے تجھے لا کے پہنا دے. نہیں بیٹی پیمد والی چادر پہن کے صبر کر کے دکھا. اللہ اکبر، آج تجھے دلہن بنا کے امت کی غریبڑی کو میں نے سبق سکھانا ہے. امت کے نوجوانوں کردار کاروبار سے نہیں بنا کرتے، کردار کپڑے سے نہیں بنا کرتے، کردار عہدے سے نہیں بنا کرتے، کردار میرے عزیزو دسترخوان کی سجاوٹ سے نہیں بنا کرتے. رب کعبہ کی قسم کردار تو آمنہ کے لال کی مبارک زندگی سے بنا کرتے ہیں. اسی لیے آج میرے عزیزو مدارس دینیہ کا قیام، خدا کے گھروں کا قیام اس لیے ہے تاکہ تھوڑا بہت جو ہمیں سبق یاد ہے، اللہ نہ کرے اگر مساجد مدارس کی کمی آ گئی تو تھوڑا بہت یہ یاد سبق نہ بھول جائے. آج میرے عزیزو آپ کو اللہ نے بلایا، عبدالحلان نے نہیں بلایا، مولی نعیم الرحمن تو ذریعہ بنا، پیر سیف الرحمن، پیر محمود عذاب دعوت و فیوزم تو ذریعہ بنے. رب کعبہ کی قسم ہے آج تمہیں دعوت نامہ دینے کے لیے تمہارے دروازے پہ فرشتہ آیا کہ آؤ چلو آؤ. اللہ اکبر، آج تمہیں کارڈ بھیجا جا رہا ہے کہ خدا کے گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے، پروردگار عالم تمہیں چیف گیسٹ بنا رہا ہے. دنیا کا رکھ رکھاؤ ہے، کسی کی شادی میں، کسی کی طہر میں، کسی کی عقیقے میں جاتے ہو کچھ نہ کچھ دے کے آتے ہو. کیا خیال ہے میری دعوت پر آؤ گے، جنت لے کے جا رہے ہو، مجھے کچھ نہیں دے کے جانا. نہیں فرق پڑے گا 1000 سے، نہیں فرق پڑے گا 10,000 سے، نہیں فرق پڑے گا 5,000 سے. فرمایا بندہ اپنا مال تو میرے سپرد کر دے، ہسپتالوں سے بچاؤں گا، تھانے سے بچاؤں گا، عدالتوں سے بچاؤں گا. مجھے میری عزت کی قسم جب میں مانگوں دے دیا کر. میں تیرے جسم پر کوئی ایک ہسپتال میں کٹ لگ جائے یہ برداشت نہیں کروں گا. پھولوں کی طرح کفن میں لے کے جاؤں گا، پھولوں کی طرح قیامت کے دن اٹھاؤں گا، پھولوں کی طرح تجھے قبر میں رکھوں گا. تیرا چہرہ دیکھ کے دنیا عشش کر اٹھے گی، پوچھیں گے کون ہے. میں فرماؤں گا یہ وہ لوگ ہیں جب میں اپنے دین متین کی ترقی کے لیے مانگتا تھا یہ مال تو دور کی بات ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ جایا کرتے تھے. اپنے دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے استغفار کی کثرت ہو، ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہتے رہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. بتاؤ نہ انرجی ضائع ہوئی، نہ زبان گھسی ہے. یا اللہ میری توبہ. اگر اتنے سے جملے پر وہ 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے تو سودا سستا ہے. کہہ دو سارا مجمع یا اللہ میری توبہ.
ضروری نہیں گناہگار کہے، جو گناہگار نہیں وہ بھی کہے یا اللہ میری توبہ، وہ بھی کہہ دے یا اللہ میری توبہ۔ اب بتاؤ یہ اللہ کا گھر میرے عزیزو، اللہ کا گھر تمہارے تعاون کا منتظر ہے، بتاؤ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ مالی طور پہ، جانی طور پہ، جس کے پاس پیسہ نہیں کہے میں 2 دل دیہڑی لگاؤں گا، میں تگاری اٹھاؤں گا، خدا پاک کی قسم تگاری اٹھاؤ اسماعیل کی سنت زندہ ہو جائے گی، دیہڑی لگاؤ گے تو ابراہیم کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، 80 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تقریباً 30 لاکھ اس پر لگ چکا ہے۔ بتاؤ ماشاءاللہ، ہمت کرو، سارے مالدار بیٹھے ہو، جتنی اللہ تمہیں توفیق دے۔ اللہ اکبر، اپنے دینے والے دامن کو وسیع کر کے اللہ کے نام پہ لکھوائیے، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اٹھو بھائی جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے عرض کی، خدا کا گھر بنے گا، بن کے رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، پتہ نہیں کون آ کے دے جائے گا، لیکن یہ سعادت مجھے مل جائے اس سے سستی کیا بات۔ اٹھو بھائی، 2000، 5000، 1000، 10,000، جتنی میرا اللہ توفیق۔ ماشاءاللہ بھائی اجاز صاحب 10,000، اللہ قبول فرمائے۔ اٹھو اٹھو ماشاءاللہ، ہمت کرو، جتنی اللہ توفیق دے۔ ایک ٹرالی ریت کی کیا نام ہے؟ خدا بخش صاحب، اللہ قبول فرمائے، جتنی اللہ توفیق دے۔ ہم نے قیدی رکھی ہے 50,000 دو، 2,000، 1,000، 500، لیکن کوئی مجمع کے اندر ایسا آدمی نہ ہو جو نہ لکھوائے، سارے لکھواؤ ماشاءاللہ۔ اللہ کیا نام ہے؟ ملک ہاشم صاحب، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں جی 10,000، ساجد عبدالکریم صاحب 10,000، اللہ قبول فرمائے۔ جلدی کر لو بھئی، سر کا وقت بھی قریب ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، میں نے کہا سب لکھواؤ، 500 روپے لکھواؤ، آج اللہ لے رہا ہے، کل دینے کا وقت آئے گا انشاءاللہ۔ جی سالانہ 30,000، کیا نام ہے؟ ملک اسماعیل صاحب، اللہ قبول فرماوے۔ اس مہینے سے شروع سالانہ، اللہ خیر رکھے، اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جی جی بھائی، سارا مجمع لکھواؤ، اللہ قبول فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ یہی کروڑ روپے ہے ماشاءاللہ۔ جی جی ماشاءاللہ، فوجی ممتاز 5,000، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ملک عبد الرحمن صاحب، اللہ قبول فرمائے۔ اور میرے بھائی اللہ قبول فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ قبول، اللہ قبول فرمائے، اللہ تو اور توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کے راہ پہ جو آدمی دیتا ہے نا اس کو ڈبل سے ڈبل دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لکھواؤ بھائی، ہمت کرو، جلدی سے لکھواؤ، سونا لکھواؤ۔ اللہ کو دے دو آج 1,000 روپیہ، اللہ کو دے دو آج 5,000 روپیہ۔ خدا کی قسم وہ رکھتا نہیں، دنیا میں بھی دے گا، قبر میں بھی نظارے، اور آخرت میں بھی اللہ بہت عطا فرمائے گا۔ آج اللہ دیکھ رہے ہیں، قیامت کا دن اگر اس نے کہہ دیا نا میں نے مانگا تو نے مجھے دیا تھا، اتنی سی بات ہوگی میرے سے، زیادہ تو لمبی چوڑی تفصیل ہی نہیں ہوگی۔ میں نے مانگا تو نے دیا تھا، آج میرے دربار میں جھولی پھیلا کے کیوں کھڑا ہے؟ جی بسم اللہ، اسے ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے یقین جانے، لیکن وہ تو محبت اور پیار کا، اللہ اکبر، وہ تو دیکھتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا 1,000 روپیہ سارا مجمع لکھوا دے کہ 1,000 روپیہ ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اٹھو بھائی، ہمت کرو، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ جی بسم اللہ، محمد شاکر صاحب 2,000، اللہ قبول فرمائے۔ اور لکھواؤ بھائی، جی جی بسم اللہ، محمد شاکر 2,000 روپے۔ اور ساتھ کون اپنا نام لکھواتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ اللہ، سب سمجھدار بیٹھے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے۔ جی بسم اللہ، 2,000 روپے لکھواؤ، 1,000، میں کہا 500 لکھواؤ۔ اپنا نام تو دے دو فرشتوں کو، وہ جانے کے لیے تیار ہے، مغرب کا وقت ہے، وہ ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہے،
وہ انتظار میں اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، تیرے بندوں کے نام لے کے آ جائے، فرشتوں کو نام دے دو تاکہ ابھی ابھی لے کے ہم گھر نہیں پہنچیں گے، ہمارے نام آسمانوں پہ پہنچ جائیں گے۔ جی بسم اللہ، اٹھو بھائی اٹھو، جتنی اللہ توفیق دے، 500 ہزار پہ لکھو، شرماؤ مت سارا مجمع بھائی، کم سے کم 15-20 نام لکھواؤ تاکہ جلسے والوں کی جلسے کی آس امید پوری ہو۔ جی بسم اللہ۔ جی میرا بھائی، ہمت کرو بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس علاقے نے کبھی مایوس نہیں کیا، یہاں کے مکینوں نے کبھی مایوس نہیں کیا، اللہ بہت برکت عطا فرمائے۔ دیکھو کماد کی فصل تیار ہے، پارٹی پیسے دبا کے بیٹھ جائیں گے، کیا کریں گے؟ ابھی اب اللہ سے سودا کر لو، یقین جانو 1-1 روپے کے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دے دو اللہ کا حصہ، اللہ کا حصہ دے دو اللہ کو۔ اور وہ کون سا تمہارے سے زیادتی کر رہے ہو؟ کہہ رہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جتنا میں نے تمہیں دیا میرا حصہ مجھے دو۔ یار اگر کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کم از کم اس کی شراکت دار کو اس کا حصہ تو ملنا چاہیے۔ تم نے اللہ کے لیے پیسہ لگایا، زمین خدا کی تھی، پیسہ تم نے لگا دیا، وہ چاہتا خدا کی قسم بنجر کر دیتا۔ ہم پچھلے دنوں پتہ نہیں کون سے علاقے میں گئے، پوری فصلوں کی فصلیں تباہ پڑی، ہوا کیا؟ انہوں نے کہا 3 گھنٹے مسلسل زالہ باری ہوئی، 3 گھنٹے اجاڑ کے رکھ دیا فصلوں کو پکڑ کے۔ پتہ نہیں اسے کون سی ادا بری لگی، کون سی اس نے غلطی پہ پکڑا، غلطی ایک کرتا ہے خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے، معاملہ پھر صفائی کا اوپر ہوتا ہے۔ یقین جانو اگر اسے غصہ آ گیا تو ایک دانہ بھی گھر میں جانے نہیں دے گا وہ۔ میں نے کہا نا دل سخت ہے، دلوں کی نرمی کے لیے خدا کو رو کے دکھاؤ، اس دل کا غبار، اس کے جو پتھر پتھریلی زمین کو ان آنسوؤں کے ذریعے نکال دو تاکہ دل نرم ہو، اور قیامت کے دن قبر میں اللہ عذاب سے اس دل کو جسم کو محفوظ فرمائے۔ 1000 روپے کی حیثیت کوئی نہیں، کھڑے ہو کے کہو کہ میں انشاءاللہ دوں گا، دو نہ دو اللہ کیا پتا وہ نہ لے، وہ کہ تو لکھواتا ہے لکھوا، میں تیرے سے کوئی نہیں لینا، یہ تو اس کی مرضی ہے کہ میں کتنا جی عبداللہ بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ 5000 اللہ قبول فرمائے، لکھواؤ 1000 روپے لکھو، 500 500 روپے، مجھے اللہ توفیق دے 1 سیمنٹ کی بوری دوں گا، 700 روپے کی بوری ہے، تم خدا کا گھر بناؤ، خدا تمہارے گھر کچے گھروں میں اللہ سکون عطا فرمائے، ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرمائے۔ جی میرے بھائی ماشاءاللہ اللہ برکت دے۔ قبر الزمان صاحب 5000 اللہ قبول فرمائے، میرے ویر کی جوانی میں اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ جی میرا بھائی اجاز احمد 2000 اللہ قرب برادری میں اللہ برکت محبت پیدا فرمائے۔ جی جی لکھواؤ لکھواؤ، ہمت کرو ماشاءاللہ، اٹھو اٹھو اللہ۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اور بھائی میں کڑی خواہ شرم آندہ بیٹھے میں دے آنا ایک بوری سے بڑی اللہ قبول فرمائے بھائی نصیر احمد صاحب، ایک بوری سمٹ کی لکھوا دو بھائی، صدقہ جاریہ، ایک بوری سمٹ 500 روپے، 1000 روپے لکھوا دو۔ جی ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دینے والا بنائے اور ہمارے دینے کو اللہ کریم قبول فرمائے۔ جی بھائی جی عبد الباسط صاحب 1000 روپیہ، 1000 عبد الباسط اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ عبد الباسط 1000 روپیہ۔ اور بھائی دیکھو بھائی اثر کا وقت جا رہا ہے، جلدی ہمت فرمائے ماشاءاللہ، سارے حضرات مصروف ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی مصروفیت میں شامل ہونا ہے۔
جی بھائی 1-2 منٹ ہے ماشاءاللہ کر لو ہمت بھائی. یقین جانو ترس جائیں گے. خدا کا گھر بنے گا بن جائے گا. پتہ نہیں کون آئے گا کس اللہ جل شانہ نے کس کو قبول فرمایا اپنے گھر کی تعمیر کے لیے. جی بھائی چلے سارا مجمع کوشش کر لے میرے بھائی ہمت فرما لے جس طرح آخری وصولی ہوتی ہے سارا مجمع جس کو اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے کم از کم 500 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ جتنی اللہ توفیق دے یا میز پر لا کے رکھ دے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. چلو کہ تو بھائی سب سے آخر درجہ ہے میرے بھائی اللہ قبول فرمائے. اٹھو ماشاءاللہ اب تو اٹھو ہمت کر کے جس کو اللہ جتنی توفیق دے یا میز پر لا کے رکھ دے میرے بھائی. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آئے اور خالی ہاتھ یہاں لا کے مٹھی کھول دے تاکہ فرشتے اس کا بھی نام لکھ لیں. اللہ کو تو پتہ ہے. جی بسم اللہ اٹھو ماشاءاللہ ہمت کرو. ایک اٹھے گا اس کے پیچھے سب اٹھیں گے بھائی جتنی اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے 50 ہو 100 ہو 10 ہو 20 ہو اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. ہمت کرو میرے بھائی سارا مجمع اٹھے بھائی کوئی پیچھے نہ رہے اس کار خیر سے. اللہ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت دے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. اٹھو بھائی اٹھتے کیوں نہیں کیا جنت میں نہیں جانا میرے بھائی. اللہ اکبر اس نیکی کے لیے بھی بلانا پڑے گا بھائی. اللہ برکت دے ماشاءاللہ. اٹھیے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر.